بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ نویں حدیث جو کہ نفاق کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان سے دو منہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 211، تیسری فصل، نفاق کا علاج۔ اس بری بیماری کا علاج دو طرح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نظری یعنی نفاق سے جو فسادات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کی جائے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی منافق مشہور ہو گیا تو وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، عوام و خواص میں رسوا ہو جاتا ہے، تمام اقران و امثال میں ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اپنی مجلس سے بھگا دیتے ہیں اور اپنی محفلوں سے باہر کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص کسب کمالات اور مقامات عالیہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس ننگ شرف و سوز سے اپنے آپ کو پاک رکھے تاکہ اس قسم کی ذلتوں اور رسوائیوں میں گرفتار نہ ہو سکے۔ اسی طرح دوسرے عالم میں بھی کرے جو کشف اسرار کا عالم ہے، جہاں ذلت و رسوائی اس کی مقدر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں سے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے آخرت میں ان کے چھپانے پر قادر نہیں ہے۔ وہاں پر بڑی بدصورتی اور آتشی دو زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا اور منافقوں اور شیطانوں کے ساتھ معزز ہوگا۔ نمبر 2، عملی۔ عقل مند انسان ان مفاسد کو دیکھ کر اور اس نفاق کے لیے برائی و پلیدی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ حاصل نہ کر کے اپنے لیے ضروری قرار دے لیتا ہے، کیونکہ اس نفاق کو کس طرح اپنے سے دور کرے اور مرحلہ عملی میں داخل ہو جائے، جو علاج نفس کا دوسرا طریقہ ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک مدت تک انسان بڑی دقت نظر کے ساتھ اپنے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا رہے اور اپنے اعمال میں بہت باریک بینی سے کام لے، نفس کی تمام آرزوؤں اور خواہشات کے خلاف عمل کرے اور نفس سے جہاد کرے اور اپنے تمام اقوال و افعال کو ظاہر و باطن میں بہت اچھا کرے، ظاہر داری اور دھوکہ بازی کو عملاً بالائے طاق رکھ دے اور ان حالتوں کے درمیان اپنے خدا سے توفیق طلب کرتا رہے کہ مجھے نفس امارہ اور اس کی خواہشات پر غلبہ عطا فرما اور میرے اس اقدام و علاج میں میری مدد فرما، کیونکہ خداوند عالم کا فضل و کرم اپنے بندوں پر بے انتہا ہے۔ جو شخص بھی خدا کی طرف یا اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھاتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر وہ کچھ دنوں تک اسی حال پر رہا تو امید ہے کہ نفس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے اور نفاق و دو روی کی قدورت اس سے زائل ہو جائے اور اس کے دل کا آئینہ اور باطل اس خبیث صفت سے پاک ہو جائے اور حقیقی ولی نعمت کی رحمت و لطف کا مستحق ہو جائے، کیونکہ دلیلوں سے بھی ثابت ہے اور تجربے میں بھی آیا ہے کہ نفس جب تک اس عالم میں ہے اپنے کیے ہوئے افعال و اعمال سے متاثر ہوتا ہے، چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے۔ ہر عمل کا ایک مخصوص اثر نفس پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک و صالح ہے تو اس کا اثر نورانی و کمالی ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ظلمانی اور ناقص ہوگا، یہاں تک کہ قلب یا تو بالکل نورانی ہو جائے گا یا بالکل ظلمانی ہو جائے گا، اور انسان یا تو اشقیاء کے زمرے میں شمار ہونے لگے گا یا سعید حضرات کی فہرست میں گنا جانے لگے گا۔ اس لیے جب تک اس منزل عمل اور دار زرات میں ہے اپنے اختیار سے اپنے قلب کو سعادت یا شقاوت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ہم اپنے اعمال و افعال کے گروی ہیں۔ چوتھی فصل، نفاق کی بعض قسموں کا بیان۔ اے عزیز جان لو، نفاق اور دو روئی اور دو زبانی کا ایک درجہ تو خود خداوند عالم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے حقیقی ولی نعمت اور مالک الملوک کے ساتھ نفاق برتے، اور ہم لوگ اس دنیا میں اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور اس سے غافل ہیں، اور جہالت و نادانی کے دبیز پردے نفس پرستی، حب دنیا و خود خواہی و تاریکی کے موٹے حجاب اس طرح ہم کو چھپائے ہوئے ہیں کہ کشف سرائر اور رفع حجاب اور عالم طبیعت سے کوچ کرنے اور دار غرور سے رخت سفر باندھنے اور غفلت انگیز نشے کے اترنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں، طبیعت کا نشہ، ہوا و حواس کی مستی
نے ہم کو اسیر کر رکھا ہے۔ تمام برائیاں، برے اخلاق و اعمال، فاسد طور طریقے ہماری نظر میں خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خواب سے بیدار ہوں گے اور اس مستی و سرگرمی سے ہوش میں آئیں گے تو موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ منافقوں اور دو چہرے اور دو زبانوں والوں کے گروہ میں شمار ہو کر دو آتشی زبانوں اور دو بری صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یہ دو روی ایسی ہے جیسی ہم اور آپ تمام عمر کلمہ توحید کا اظہار کرتے ہیں، اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق خدا کی محبت و محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، اگر عوام الناس میں سے ہیں تو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر زہد و خلوص کا یقین دلاتے ہیں۔ نمبر 2، اور اگر اہل علم و فقہ میں سے ہیں تو اپنے کمال اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلافت و ولایت رسول کا ادا کرتے ہیں، اور رسول خدا کے اس قول پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما اور صاحب الامر کہ اس قول یہ علمت تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہیں، اور ائمہ ہدیٰ کے دیگر ان اقوال سے جو علماء و فقہ کی شان میں کہے گئے ہیں تمسک کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور اگر علوم عقلیہ کے جاننے والوں میں سے تو اپنے ایمان کے حقیقی و برہانی ہونے کے مدعی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا مالک سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ناقص العلم اور ناقص الایمان شمار کرتے ہیں اور آیات قرآنی و احادیث شریفہ کو اپنی شان میں نازل شدہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، اور اگر اہل عرفان و تصوف سے ہیں تو معرف و جذبہ، محبت، فنا فی اللہ، بقاء باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور ولایت امر کے مدعی ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے جتنے بھی جالب نظر الفاظ ہیں سب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص و ہر گروہ زبان قال اور ظہور حال سے اپنے لیے کسی نہ کسی درجے کا دعویٰ کرتا ہے اور رائج الوقت حقیقت کی نمائش کرتا ہے۔ اب اگر یہ ظاہر باطن کے موافق ہوا اور یہ علن سر کے مطابق ہوا اور وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوا تو اس کو اور تمام ارباب نعمت کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں، ورنہ اگر وہ رائٹر کی طرح روسیا بدصورت ہوا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ منافقوں کے زمرے میں اور دو چہروں اور دو زبانوں والوں کے گروہ میں ہے۔ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اور جب تک وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے اپنی بدبختی اور اپنی ذلت و رسوائی کے دن کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اے میرے عزیز اور اسلام کے دعوے دار دوست، کافی میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے، وہ شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب سوچئے ہم کو اور آپ کو کیا ہو گیا کہ اپنی طاقت بھر اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنے زیر دستوں پر ظلم کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور ان کو ایذا دینا اور ان پر ظلم کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اذیت نہیں پہنچا سکتے تو ان کی موجودگی میں، ورنہ ان کی عدم موجودگی میں تیغ زبان سے ان کے رازوں کو فاش اور ان کے پردے پڑے ہوئے عیوب کو چاک کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پس جب ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو ہمارا اسلام کا دعویٰ حقیقت کے مخالف ہے اور ہمارا قلب ہمارے ظاہر کے مخالف ہے، اس لیے ہم منافقوں کے زمروں میں ہیں۔ اے ایمان و خضوع قلب کے مدعی، اگر تم بارگاہ ذوالجلال میں کلمہ توحید پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا دل یکتا پرست اور ایک ہی کا طالب ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے الوہیت کا قائل نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر باطن کے اور باطن ظاہر کے موافق ہے تو پھر اہل دنیا کے لیے تمہارے دل میں اتنا خضوع و خشوع کیوں ہے؟ تم اہل دنیا کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تم ان کو اس عالم میں مؤثر سمجھتے ہو اور ان کے ارادے کو نافذ جانتے ہو، زر و زور کو مؤثر خیال کرتے ہو۔ اس کائنات میں جس چیز کو تم مؤثر و کارکن نہیں سمجھتے وہ صرف ارادہ باری تعالیٰ ہے۔ تم تمام اسباب ظاہری کے سامنے سرنگوں ہو مگر مؤثر، حقیقی اور تمام اسباب کے مسبب سے غافل ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود کلمہ توحید کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یقیناً تم بھی مومنین کی فہرست سے خارج اور منافقین کے گروہ میں شامل ہو کر منافقین کے ساتھ محشور ہوگے۔ اے زہد و اخلاص کے مدعی، اگر تم واقعی خلوص
اگر تم واقعی مخلص ہو اور خدا اور اس کے دار کرامت کے لیے لذائذ دنیا سے برتتے ہو تو پھر تم کو کیا ہو گیا کہ جب لوگ تمہاری مدح و ثنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں اہل اصلاح و سداد ہے تو تم خوش ہوتے ہو، اپنے دل میں ناز و نخرے کرتے ہو، اہل دنیا کی ہم نشینی اور اس کی زیبائش پر جان دیتے ہو، فقراء و مساکین سے فرار کرتے ہو۔ ایسی صورت میں تم سمجھ لو کہ تمہارا زہد و اخلاص حقیقی نہیں ہے۔ دنیا سے زہد صرف دنیا کے لیے کرتے ہو، تمہارا دل حق کے لیے خالص نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اور تم منافق ہو۔ اے ولی اللہ کی طرف سے ولایت اور رسول اللہ کی طرف سے خلافت کے مدعی، اگر تم کتاب احتجاج میں نقل شدہ حدیث کے مطابق ہو کہ معصوم نے فقہ کی صفت بیان فرمائی کہ فقیہ اپنے نفس کی صیانت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفس کا مخالف، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اگر تم اپنے کو شجر ولایت اور رسالت کا پتہ سمجھتے ہو اور دنیا کی طرف مائل نہیں ہو اور بادشاہوں امیروں سے تقرب کے خواہاں نہیں ہو، فقراء کی ہم نشینی کو عیب نہیں سمجھتے ہو، تب تو اس میں بامسمہ ہو اور لوگوں کے درمیان خدا کی حجت ہو، ورنہ تم علماء سو میں سے ہو، گروہ منافقین میں سے ہو، اور دیگر وہ گروہ جن کا ذکر ہو چکا ان سے بھی بدتر ہو، اور تمہارا عمل خراب تر اور تمہاری دنیا تباہ تر ہے، اس لیے کہ علماء پر خدا کی حجت زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ اے حکمت الہی، حقیقتوں اور مبدا و مات کا علم رکھنے کے مدعی، اگر تم حقائق کا علم رکھتے ہو، اسباب و مسببات کے ارتباط کا علم رکھتے ہو، اگر واقعی برزخی صورتوں، بہشت و دوزخ کے حالات سے باخبر ہو تو تم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں کرنا چاہیے، ہمہ وقت عالم باقی کے تعمیر میں مشغول رہنا چاہیے اور اس دنیا اور اس کے لذائذ سے فرار کرنا چاہیے۔ تم تو جانتے ہو کہ کتنی مصیبتیں درپیش ہیں، کتنی تاریکی اور طاقت فرسا عذاب سامنے ہیں، پھر تم الفاظ و مفاہیم کے حجاب سے باہر کیوں نہیں نکالتے ہو، اور دلائل اور براہین حکمہ نے تمہارے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی اثر کیوں نہیں کیا؟ ایسی صورت میں جان لو کہ تم مومنین کے زمرے سے خارج اور حکمہ کی فہرست سے باہر ہو اور منافقین کی صفوں میں محشور ہو۔ جس شخص نے اپنی پوری عمر اور ساری ہمت علوم مابعد الطبیعیات کے حصول میں صرف کر دی ہو مگر اپنے آپ کو طبعی زندگی کے نشے سے باہر نہ لا سکا ہو، اس پر وائے ہو، کم از کم ایک حقیقت ہی اس کے دل میں بیٹھ جاتی۔ اے محبت و فنا، جذب و سلوک اور معرفت کے مدعی، اگر تو واقعی اللہ والوں اور اصحاب قلوب اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہے تو مگر تیری بے ہوشی کے عالم میں کی ہوئی باتیں، تیری رنگ آمیزیاں، تیرے بڑے بڑے بانگ دعوے، یہ سب چیزیں حب نفس اور وسوسہ شیطان کی نشانیاں ہیں اور خدا سے محبت و جذبہ عشق کے دعوے کی مخالف ہیں۔ تم اگر واقعی اولیاء حق اور محبین و مجذوبین میں سے ہو تو خدا اس کو جانتا ہے، لوگوں سے اس قدر اظہار مقام و مرتبہ نہ کر، بندگان خدا کے کمزور دلوں کو ان کے خالق کی طرف سے ہٹا کر اس کی مخلوق کی طرف متوجہ نہ کر، بندگان الہی کے قلوب خدا کا گھر ہے، ان کو ان سے غضب کرنے کی کوشش نہ کر، یہ جان لے کہ یہ کمزور بندے خدا کو عزیز ہیں، ان کے دلوں کی بڑی قیمت ہے، ان کو محبت خدا میں صرف ہونا چاہیے، خانہ خدا کو ایک کھیل نہ بنا، اس کے ناموس پر دست درازی نہ کر، بے شک گھر کا ایک مالک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے تو تیرا شمار منافقین میں ہے، خیر چھوڑیے، اس سے زیادہ طول کلام مجھ جیسے سیاہ روح کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اے راقم الحروف کے نفس لئیم، تو کہتا ہے کہ روز سیاہ کے لیے کوئی فکر کرنی چاہیے اور اس بدبختی سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہیے، اگر تو سچ کہتا ہے اور تیرا دل تیری زبان کے ساتھ ہے اور تیرا ظاہر و باطن ایک ہے تو پھر تو اتنا غافل ہے اور تیرا دل اتنا سیاہ کیوں ہے، نفسانی شہوت تیرے اوپر غالب کیوں ہے، موت کے سفر پرخطر سے تو کیوں بالکل بے فکر ہے، تیری عمر گزر گئی مگر ہوا و حوث سے تو دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہے، پوری عمر شہوت و غفلت و بدبختی میں گزار دی،
ان قریب موت آ جائے گی اور تجھ کو تیرے برے اعمال و اخلاق میں گرفتار کر لے گی۔ تو ایک واعظ سے غیر معتز ہے اور منافقین کے زمرے میں شامل ہے۔ خطرہ تو اس بات کا ہے کہ اگر تو اسی حال میں مر جائے تو آتش کی 2 زبانیں اور آتش کی 2 صورتوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ پروردگارہ ہم کو اس طویل خواب سے بیدار کر دے، مستی اور بے خودی سے ہوشیار کر دے، میرے دل کو نور ایمان سے جلا دے، میری حالت پر رحم فرما، ہم اس میدان کے مرد نہیں ہیں، تو خود ہی ہماری دستگیری فرما، شیطان کے چنگل اور ہوائے نفس کے پنجے سے نجات دے، بے حق کے اولیاء کا محمد و آلہ الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث مطالب حدیث نمبر 10 خواہش و آرزو درازی آرزو، صفحہ نمبر 221۔ مقام اول خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کی مذمت، صفحہ نمبر 222۔ فصل اول ابتدائے ولادت میں انسان حیوان بالفعل ہے، صفحہ نمبر 222۔ انسان مربی کا محتاج ہے، صفحہ نمبر 223۔ خواہشات نفس کی پیروی زوال انسانیت کا سبب ہے، صفحہ نمبر 223۔ حق تک رسائی یا نار رسائی کا معیار، صفحہ نمبر 224۔ دست رسول پر شیطان کے ایمان لانے والی حدیث کا مطلب ان شیطان، صفحہ نمبر 224۔ فصل دوم پیروی نفس کی مذمت، صفحہ نمبر 224۔ انسانی تمنائیں بے انتہا ہیں، صفحہ نمبر 226۔ حدیث نبوی شبستینی سورہ ہود کا مطلب شاہ آبادی مرون کے نزدیک، صفحہ نمبر 227۔ فصل سوم گوناگون خواہشات نفسانی اور راہ حق کے ذریعے ان کی روک تھام، صفحہ نمبر 228۔ مقام دوم درازی آرزو کی مدت، صفحہ نمبر 229۔ فصل اول درازی آرزو و آخرت کے نسیان کا سبب ہے، صفحہ نمبر 229۔ فصل دوم پرخطر سفر اور زاد و راحلہ کی ضرورت، صفحہ نمبر 230۔ 10ویں حدیث، صفحہ نمبر 221۔ یحییٰ بن عقیل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے 2 باتوں کے لیے ڈرتا ہوں، نمبر 1 خواہشات کی پیروی، نمبر 2 لمبی امیدیں۔ خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امید کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ شرح ہوا کہ معنی لغت میں دوست رکھنے اور خواہش کے ہیں، البتہ متعلق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، خواہ اچھی اور ممدوح چیز ہو یا بری اور مذموم چیز ہو، خواہش کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال مذموم چیزوں کی خواہش میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نفس غالباً ہوس رانی اور مذموم شہوتوں کی طرف مائل ہوا کرتا ہے، اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عقل و شرع مہار نہ ہو تو فطرتاً نفس باطل شہوتوں اور نفسانی خواہشوں کی طرف مائل ہوا کرتا ہے۔ البتہ بعض محققین نے جو اس میں حقیقت شرعیہ کا احتمال دیا ہے وہ بعید ہے، اور صد کے معنی روکنا اور اعراض کرنا موڑنا کے ہیں اور سبھی مناسب ہیں، لیکن یہاں پر روکنے اور منع کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ صد جو اعراض کے معنی میں ہوتا ہے وہ لازم ہے، جو یہاں نامناسب ہے۔ ہم انشاءاللہ 2 مقام کے ضمن میں ان دونوں خصلتوں کے فساد اور پیروی خواہشات کس طرح حق سے روکتی ہے اور درازی امید کس طرح آخرت کو بھلا دیتی کا ذکر کریں گے، اور خداوند عالم سے توفیق کے طلبگار ہیں۔ پہلا مقام خواہش نفس کی پیروی کی مذمت، اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، انسان ابتدائے امر میں حیوان بالفعل ہے، اس کا بیان۔ یہ جان لو کہ نفس انسانی ایک اعتبار سے جس کا ذکر ابھی ہمارے مقصد سے خارج ہے، توحید بلکہ تمام عقائد حقہ پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ابتدائی ولادت سے اسی دنیا میں اور اسی عالم میں قدم رکھتے ہیں، نفسانی میلانات اور حیوانی خواہشات کے درمیان نشو و نما پاتا ہے، اس لیے ہم نوع انسان کے حالات سے بحث کریں گے۔ جو لوگ معید من اللہ ہوتے ہیں اور حافظ قدسی کی حمایت میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ لوگ نووارد و وجود میں سے ہیں، اس لیے ہمارے حساب میں نہیں اور نہ ہم ان کا ذکر یہاں کریں گے۔
یہ بات اپنی جگہ پر دلیلوں سے ثابت ہے کہ اول پیدائش میں انسان طی مراحل کے بعد ایک کمزور حیوان ہے جس میں قابلیت انسانیت کے علاوہ دیگر حیوانات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور وہ صلاحیت و قابلیت بھی بالفعل معیار انسانیت نہیں ہے۔ پس انسان اس دنیا میں وارد ہونے کے ابتدائی مرحلوں میں کسی بھی معیار سے ایک حیوان بالفعل ہے، اور شریعت حیوانات جو غضب و شہوات کا ایک ادارہ ہے کے علاوہ کسی بھی میزان کے ماتحت نہیں ہے، اور چونکہ اس عجوبہ دہر کی ذات تمام چیزوں کی جامع یا قابل ہے، اس لیے ان دونوں قوتوں کی جو شیطانی صفات ہیں تشفی کے لیے دیگر شیطانی صفات مثلاً جھوٹ، دھوکہ بازی، چغل خوری وغیرہ کو کام میں لاتا ہے، اور انہیں تینوں قوتوں کے ذریعے اور یہ تینوں مفسدات و مہلکات کی جڑ ہیں ترقی کرتا ہے، اور یہ قوتیں بھی انسان کے اندر روز بروز ترقی کرتی ہیں۔ اب اگر اس انسان کی ایک مربی و معلم کے زیر اثر تربیت نہ کی جائے تو وہ بلوغ و رشد کی حد پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب و غریب حیوان بن جاتا ہے، جو مذکورہ بالا صفات میں تمام حیوانوں اور شیطانوں پر گوئے سبقت لے جاتا ہے، اور حیوانات اور شیطانیت میں سب سے قوی اور سب سے کامل ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں ایک زمانہ گزر جائے اور وہ ان تینوں چیزوں میں خواہش نفس کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہ کرے تو پھر معرف الہی، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ میں سے کسی ایک کا بھی اس میں ظہور نہ ہوگا، بلکہ اس کے تمام فطری انوار بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بس تمام حق کے مراتب ان تین مقامات سے یعنی معرف الہی و اخلاق و ملکات فاضلہ و اعمال صالحہ کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے خارج نہیں ہے۔ یہ سب خواہشات نفسانی کے پیروں تلے رون دیے جاتے ہیں، اور نفسانی میلانات و حیوانی خواہشات اس کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ اس میں حق کا کوئی بھی مرتبہ جلوہ گر ہو سکے۔ خواہشات نفس کی گندگی اور تاریکی عقل و ایمان کے انوار کو خاموش کر دیتی ہے، اور دوسری ولادت جو انسانی ولادت ہے اس کو حاصل نہیں ہو پاتی، وہ اسی حال میں رہ جاتی ہے اور حق و حقیقت سے ممنوع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اسی حال میں کوچ کر جائے اور اس دوسری دنیا میں کشف حقیقت ہو جائے۔ اس وقت تک وہ اپنے کو حیوان یا شیطان کے علاوہ کچھ نہیں پاتا، اور انسان و انسانیت کو بھولے سے بھی نہیں یاد کرتا، اور اس حالت میں بے انتہا تاریکیوں عذابوں میں مبتلا رہتا ہے جب تک خدا چاہے۔ پس خواہشات نفس کی مکمل پیروی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پیروی حق سے مکمل طور سے روک دیتی ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حق سے رک جانا خواہش نفس کے مطابق کا نتیجہ ہے، اور آدمی جتنی پیروی کرے گا اسی قدر حق سے دور رہے گا۔ مثلاً ایسا انسان اگر انبیاء کی تعلیم، علماء و مربیان کی تربیت کے واسطے سے اول ولادت میں اس کی مملکت انسانیت ان تین قوتوں سے ہم آغوش ہو گئی، اور ان کی ترقی و تکامل کے ساتھ اس کی بھی ترقی ہو گئی اور تحت تربیت واقع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ کر کے انبیاء و اولیاء کی قوت مربیہ کے تابع ہو گئی، تو ممکن ہے اس پر سوائے اس کے کچھ نہ گزرے کہ انسان کی قوت کاملہ جو اس میں بطور استعداد اور قابلیت ودیت کی گئی ہے وہ منزل فعلیت میں آ جائے اور ظاہر ہو جائے، اور مملکت کی تمام قوتیں شان انسانیت کی طرف پلٹ آئیں اور شیطان اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضور اکرم کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا کہ حضور نے فرمایا میرا شیطان میرے ہاتھ پر ایمان لایا، اور اس کی حیوانیت اس کی انسانیت کے اس طرح تابع ہو گئی کہ مرکب مرتاز راہو اور عالم کمال و ترقی ہو اور براق آسمان راہ آخرت کی طرف روانہ ہو اور کبھی سرکشی نہ کرے، اور جب شہوت و غضب کی جگہ عدالت و شرع لے لیتی ہے تو مملکت کے اندر عدالت کا ظہور ہوتا ہے اور حکومت عادلہ حقہ کی تشکیل ہوتی ہے، جس میں قوانین حقہ کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کا کارکن بھی حق ہوتا ہے۔ اس حکومت میں حق کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اور وہ باطل وجود سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ پس جس طرح حق کے روکنے کا معیار خواہشات کی پیروی ہے، اسی طرح جلب حق کا معیار عقل و شرع کی مطابقت و پیروی ہے، اور ان دونوں منزلوں خواہشات نفس کی مکمل پیروی اور عقل و شرع کی مکمل پیروی کے درمیان غیر متناہی منازل ہیں،
بائیں عنوان کے خواہش نفس کی پیروی میں جو قدم اور جتنے قدم بھی اٹھائے جائیں گے اسی اندازے سے حق سے دوری اور حقیقت سے دوری، انوار کمال انسانیت اور اسرار وجود انسانیت محبوب ہوتے جائیں گے، اور اس کے برعکس جو قدم خواہش نفس کے خلاف اٹھے گا اسی قدر حجاب دور ہوگا اور نور حق ظاہر ہوگا۔ دوسری فصل خواہش نفس کی پیروی کی مذمت۔ خداوند عالم خواہشات نفس کی مذمت میں فرماتا ہے، اور نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا۔ کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا رسول خدا کا ارشاد ہے، خداوند عالم فرماتا ہے، اپنے عزت و جلال، عظمت و کبریا، نور و بلندی، ارتفاع منزلت کی قسم کھاتا ہوں، جو بندہ اپنی خواہش کو میری خواہش پر مقدم کرے گا میں اس کے امور کو پراگندہ کر دوں گا اور اس کی دنیا کو درہم برہم کر دوں گا، اس کے دل کو دنیا میں مشغول بنا دوں گا اور اس کو صرف اتنی دنیا دوں گا جو اس کے لیے مقدر کر چکا ہوں، اور اپنی عزت و جلال، عظمت و نور، بزرگی اور رفعت مکان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم کرے گا میرے ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے، آسمان و زمین اس کی روزی کے متکفل ہوں گے، اور میں اس کے لیے ہر تاجر کی تجارت کے پیچھے ہوں گا، یعنی میں اس کے لیے تجارت کروں گا اور اس کو روزی پہنچاؤں گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و مطیع ہو کر آئے گی، یعنی باوجود یہ کہ اس شخص کا دل دنیا کی طرف مائل نہ ہوگا پھر بھی دنیا اس کے پاس آئے گی، اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ یہ حدیث شریف محکمات میں سے اور اس کا مضمون خود شاہد ہے کہ یہ علم پروردگار عالم کے شیریں چشمے سے ہے، اگرچہ یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ویسے میں فعلاً اس کی شرح کرنے کے درپے نہیں ہوں۔ اس حدیث کے علاوہ جس کی ہم شرح کر چکے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، سب سے زیادہ وہ چیز جس کے بارے میں تم لوگوں سے خوف رکھتا ہوں وہ دو ہیں، نمبر 1 خواہشات کی پیروی، نمبر 2 بقیہ فرمائش۔ ابن عقیل کی حدیث کے مطابق ہے، کافی شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کے لیے خواہش نفس کی پیروی سے زیادہ کوئی چیز دشمن تر نہیں ہے، اور ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں سے زیادہ کوئی دشمن تر نہیں ہے۔ میرے عزیز یہ جان لو کہ خواہش نفس اور تمنائے نفس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اگر کسی نے اس کے لیے ایک قدم اٹھایا تو وہ چند مزید قدم اٹھانے پر مجبور ہے، اگر ایک خواہش نفس کی پیروی کر لی تو چند اور کی پیروی کرنے پر مجبور ہوگا، اگر خواہش نفس کے سامنے ایک دروازہ کھول دیا تو پھر بہت سے دروازے اس کے سامنے کھولنے پڑیں گے، اور کبھی ایک نفس کی پیروی کی وجہ سے چند مفسدوں اور اس سے ہزاروں مہلکوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ خدا نخواستہ آخر وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق کے تمام راستے تمہارے لیے بند ہو جائیں، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کی خبر دی ہے۔ البتہ خود امیر المومنین نے اس سے اظہار خوف فرمائے، بلکہ روح مکرم میں رسول اکرم و ائمہ ہدیٰ نے بھی اضطراب و وحشت کا اظہار فرمایا کہ کہیں درخت نبوت و ولایت کے پتے خزاں رسیدہ ہو کر گرنے نہ لگیں۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، آپس میں نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہاری وجہ سے سابق امتوں پر فخر کروں گا، حتیٰ ساقط شدہ بچوں کے ذریعے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اگر انسان کسی ایسے خوفناک راستے میں پڑ جائے جہاں یہ خطرہ ہو کہ انسان ہلاک ہو جائے گا اور اس کے والد حقیقی یعنی رسول خدا سے عاق ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور رحمت للعالمین اس سے ناراض ہوں گے، تو سوچو وہ کتنا بدبخت شخص ہے، اور پس پردہ کتنی مصیبتیں اور گرفتاریاں ہیں۔ پس اگر رسول اللہ سے آشنائی رکھتے ہو اور مولا علی سے محبت رکھتے ہو اور ان کی اولاد طاہرین کو دوست رکھتے ہو تو ان کے مبارک قلوب کو خوف و اضطراب سے باہر لاؤ۔ قرآن مجید کے سورہ ہود میں ہے، پس اے رسول جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے ثابت قدم رہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا۔ شیخ عارف کامل شاہ آبادی نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، اسی لیے حضرت رسول نے سورہ ہود کے ذکر کو مخصوص فرمایا، کیونکہ سورہ ہود میں خدا نے استقامت امت کا بھی حکم دیا، اور حضرت کو یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کام نہ ہو سکے، ورنہ خود حضرت استقامت رکھتے تھے، بلکہ حضور اس میں حکیم عدل کے مظہر تھے۔ لہٰذا اے میرے بھائی، اگر آپ اپنے کو حضرت کے پیروکاروں میں سمجھتے ہیں اور اس ذات مقدس کا اپنے کو مورود ماموریت مانتے ہیں، تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کو شرمندہ و شرمسار نہ کیجیے۔ آپ خود دیکھیے، اگر آپ کی اولاد یا دیگر آپ سے وابستہ لوگ برے و نامناسب اور ایسے کام کریں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، تو آپ لوگوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں گے۔ یہ جان لیں کہ رسول خدا اور حضرت علی اس امت کے حقیقی باپ ہیں۔ اس کے لیے خود حضرت نے فرمایا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس لیے جب ہم کو محضر ربوبیت میں پیش کیا جائے گا اور ان حضرات کی موجودگی میں ہمارا حساب لیا جائے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں بدی و برائی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، تو ان حضرات کو کتنا گراں گزرے گا، اور خدا و ملائکہ و انبیاء کے سامنے یہ حضرات کس قدر شرمندہ ہوں گے۔ ہم نے ان حضرات پر کتنا بڑا ظلم کیا اور کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور خدا معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بس اے ظالم و جاہل انسان، تو خود اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہی ہے، اور تیرے اولیاء نعمت جنہوں نے تیری ہدایت کے لیے اپنی جان و مال اور راحت کو قربان کر دیا، اور بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا، اور بڑی بے دردی سے جن کو قتل کیا گیا، جن کے زن و فرزند کو اسیر کیا گیا، ان کی زحمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان پر اس طرح کا ظلم کرتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ تو نے صرف اپنے اوپر ظلم کیا۔ ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو اور اپنی جگہ شرم کر، اور ان بزرگوں کو چھوڑ دے۔ ان کے لیے وہی مظالم بہت کافی ہیں جو دشمنان دین کے ہاتھوں ان کو پہنچ چکے ہیں۔ اب تو ظلم نہ کر، تم تو دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، تم ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ دوست اور مدعی دوستی کی طرف سے ظلم ناگوار تر اور بہت ہی برا ہے۔